بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورہ روم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک حیرت انگیز پیغام دیتے ہیں۔ یعنی اگر اس کو آج کے تناظر میں بات کی جائے تو تہذیبوں کا تصادم جو اس دور میں ہو رہا ہوتا ہے، مسلمانوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اس پر گہری نگاہ رکھیں۔ یعنی شروع صورت اس طرح ہوتی ہے کہ غلبت الروم، یعنی رومنز کو شکست ہو گئی، رومن امپائر کو شکست ہو گئی، لیکن 10 سال کے اندر رومن امپائر اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے دوبارہ پرشین امپائر پر حملہ کرے گی اور اس فارسی تہذیب کو شکست سے دوچار کرے گی، اور اس دن مسلمان بہت خوش ہو جائیں گے۔ یعنی بات یہ دیکھیے کہ مسلمان مکہ یا مدینہ کے اندر موجود ہیں اور دنیا کے دوسرے کنارے پر 2 بڑی عالمی طاقتوں کا تصادم ہو رہا ہے، اور قرآن پاک مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اس تصادم کو دیکھو۔ ابھی تم کو نظر آ رہا ہے کہ رومنز کو شکست ہوئی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد رومن امپائر پرشین امپائر کو تباہ کر دے گی، اور اس دن مسلمان بہت خوش ہوں گے۔ ایک خوشی تو مسلمانوں کی اس بات کی ہوگی، وہ ایک اہل کتاب، کیونکہ رومنز کے ساتھ ایک ہماری ایفیلیشن تھی، کیونکہ وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر عیسائیت کے تھے، اور یہ جو پرشینز تھے یہ آتش پرست تھے، پیگنز تھے۔ مگر اس سے بڑھ کر وزڈم اس میں یہ ہے کہ چونکہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کا تصادم دونوں کے ساتھ ہونے والا تھا، پرشین امپائر کے ساتھ بھی اور رومن امپائر کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدی رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے، اور سراقہ اپنے گھوڑے پر سیدی رسول اللہ کے پیچھے آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، چونکہ کفار نے اعلان کر دیا تھا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو سراقہ اپنے گھوڑے پر جب سیدی رسول اللہ کی جانب بڑھے تو ان کا گھوڑا بار بار زمین پر گرتا گیا، وہ سیدی تک نہیں پہنچ سکے۔ سراقہ گھبرا گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اور پھر وہ ایمان لے آئے۔ اس وقت سیدی رسول اللہ نے سراقہ سے کہا تھا کہ سراقہ، آپ کا کیا حال ہوگا کہ جب قیصر و کسریٰ کے کنگن آپ اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سیدی رسول اللہ نے اس وقت بشارت عطا فرما دی تھی ہجرت کرتے وقت کہ بہت جلد رومن اور پرشین امپائرز مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گی، اور ان کے خزانے مدینے میں لائے جائیں گے، اور یہ سب کچھ تمہاری لائف ٹائم میں ہوگا، تمہاری زندگیوں میں ہوگا، تم آنکھوں سے دیکھو گے سراقہ وہ کنگن پہنیں گے۔ اور پھر تاریخ نے یہی دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب رومن اور پرشین امپائر کی طرف مسلمان فوجیں گئیں اور ان کی فتوحات شروع ہوئیں، تو وہ خزانے جب مدینے میں لائے گئے تو حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو بلایا اور وہ کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے، اور کہا کہ یہ وہ وعدہ ہے جس کا سیدی رسول اللہ نے تم کو ہجرت کے وقت فرمایا تھا۔ تو جو بات سورہ روم میں آپ کو ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جب عالمی تصادم ہو رہا ہو بڑی بڑی سپر پاورز کا، تو مسلمانوں کو ایک نصیحت دی جاتی ہے، ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ اس تصادم پر نظر رکھو، کیونکہ اس کے نتیجے میں تمہارے لیے خطرات بھی بڑھیں گے اور تمہارے لیے مواقع بھی نکلیں گے، اپرچونٹیز بھی کریٹ ہوں گی، تھریٹس بھی کریٹ ہوں گے۔ اور یہی ہوا کہ جب وہ رومن اور پرشین امپائر کا تصادم ہوا اور دونوں کمزور ہو گئیں اس کے نتیجے میں، تو آنے والے وقت میں پھر جب مسلمان فوجیں مدینے سے نکل کر ان دونوں سے ٹکراتی ہیں تو اللہ کے فضل سے مسلمان تلواروں نے دونوں کو اڑا کے رکھ دیا، اور بیچ میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے راستے بنا دیے۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری دنیا میں جو کلیش آف سویلائزیشنز ہو رہا ہے، جو تہذیبوں کا تصادم ہے، اس پر بڑی گہری نظر رکھیں۔ آج کے دور میں تمام تہذیبیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ یہ باتیں آج سے انسانی تاریخ میں ہمیشہ ہوتی آئی ہیں، آج کوئی نیا دور نہیں ہے، لیکن ہم کو حکم ہے اپنے دین کی جانب سے کہ اس جیو پولیٹیکل ٹیکٹونک شفٹ کے اوپر، یہ جو جیو پالیٹکس ہے دنیا کی جو ملٹری اور اکنامک سپیئرز آف انفلوئنس ہیں، جہاں پہ سپیئرز آف پاور ہیں، جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور سپر پاورز ہیں جو پوری دنیا کی سیاست کو اور اس کی جغرافیہ کو تبدیل کرتی ہیں، ان کے درمیان ہونے والے تصادم پر نظر رکھیں اور بیچ میں اپنے راستے نکالیں۔ جس زمانے میں عباسی خلافت اپنی آخری سانس لے رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا تقریباً اسی قسم کا ایک ماحول مسلمان دنیا کو اس وقت بھی اس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مشرق کی جانب سے مشرقی طاقت اٹھ رہی تھی، منگول، اور مغرب کی جانب سے صلیبی فوجیں تھیں، اور مشرق اور مغرب کے درمیان
میدان جنگ مسلمان دنیا بن گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں بھی بڑی بڑی مسلمان سویلائزیشنز اس وقت کی تباہ ہو گئیں. عباسی خلافت تباہ و برباد ہو گئی، اس کے بعد سلجوق تباہ ہوئے، اس سے پہلے خوارزم شاہ تباہ ہوئے، اس سے پہلے سینٹرل ایشیا کی مسلمان حکومتیں تباہ ہوئیں، پھر اس کے بعد ایوبی ڈائنیسٹی جو شام میں تھی وہ تباہ و برباد ہوئی. اور اس کے درمیان اللہ نے راستہ نکالا ترکوں کے لیے. یہ جو آج کل آپ ڈرامہ بھی ایرترول کا دیکھ رہے ہیں کہ کئی قبیلے کے لیے، ترک قبیلے کے لیے اللہ نے راستہ نکالا. اس تباہی کے دوران میں وہ اپنی جگہ بنا سکا، جو آگے بڑھ کر اس نے پھر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو آگے کئی سو سال تک مسلمانوں کے لیے حفاظت کی تلوار بنی رہی، دین کی حفاظت کرتی رہی. اس وقت بھی مسلم دنیا دو جانب سے پیسی جا رہی تھی، مشرق اور مغرب. بیچ میں خوارج بھی تھے، حشاشین، اساسنس جنہیں کہتے ہیں، جنہیں اردو میں ہمارے یہاں حشاشین کہتے ہیں. یہ وہ ایک گروہ تھا، ایک فرقہ تھا، جس طرح آج TTP ہے یا اس سے پہلے القاعدہ تھا، داعش تھی. اس قسم کا ایک دہشت گرد ایک فرقہ جو تھا شام کے پہاڑوں میں، عراق میں، مصر میں، یہ اپنی جگہ بنا چکا تھا. خود سلطان صلاح الدین ایوبی پر انہوں نے کئی دفعہ حملے کیے. مسلمان دنیا تین اطراف سے گھیری گئی تھی. اندر بھی غدار تھے، خوارج تھے، مشرق سے منگول آ رہے تھے، اور مغرب سے صلیبی فوج. اور نتیجہ آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جیسے کہا کہ مسلم دنیا تباہ ہوئی، لیکن اس تباہی میں سے اللہ تعالیٰ نے نئے راستے نکال دیے. آج آپ جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ 21ویں صدی کے جو شروع کے 20-25 سال ہیں، آج بھی پوری دنیا میں ایک خوفناک عالمی تصادم ہو رہا ہے. ایک نیا عالمی نظام قائم کیا جا رہا ہے. مشرق اور مغرب کی تہذیبیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. اس ساری تہذیبی تصادم کو سمجھنا لازم ہے اگر مسلمان بیچ میں اپنا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. تو ایک جانب مشرق کی جانب سے دو بڑی طاقتیں اٹھ رہی ہیں. ایک چین کی طاقت ہے. اقبال نے جو 1920 میں، جب چین کا کوئی نام نہیں جانتا تھا، سارے چین افیم کھا کے بے ہوش پڑے رہتے تھے، اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. اس وقت کہاں سنبھل رہے تھے؟ علامہ اقبال 100 سال آگے کی بات آپ کو بتا رہے تھے. لوگوں نے اس وقت بھی حیرانی سے کہا کہ چینی کہاں سنبھل رہے ہیں، وہ تو افیم میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. جو حشیش وارز، اوپیم وارز ہو رہی ہیں چین کے خلاف، سارا تاج برطانیہ اوپیم لا کے اپنی فروخت کر رہا تھا وہاں. اور دوسری طاقت جو مشرق میں، ہمارے مشرق میں اٹھی ہے، بہت خوفناک، جو کہ مسلم دنیا سے ایک انتقام لینا چاہتی ہے اپنی 1000 سالہ غلامی کا، یہ ہندو سویلائزیشن ہے، ہندوتوا سویلائزیشن. یہ ایک دوبارہ ایک جذبے کے ساتھ اٹھی ہے. 1000 سال غلامی کے بعد ان کو پچھلے 1947 میں 70 سال، تقریباً 72 سال، ان کو پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ ایک ہندو حکومت قائم کریں یہاں پہ اس خطے میں. 1000 سال سے یہ مسلمانوں کی غلامی میں رہے. ظاہر انتقام بہت شدید ہے ان کو. مغرب میں جو جوڈو کرسچن سویلائزیشن ہے، اب یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. اقبال نے اس کے بارے میں بہت پہلے فرما دیا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نہ پائیدار ہوگا. تو اب آپ کو یہ جوڈو کرسچن سویلائزیشن تباہی کی جانب نظر آ رہی ہے. اس کے لیے جوڈو کرسچن نہیں کہتے، کرسچن سویلائزیشن، کیونکہ جوڈو کو بھی یہودی سویلائزیشن جو ہے، ایک یہودی تہذیب جو اب اٹھ رہی ہے، اس میں بھی یہاں پر ایک واضح کر دیں ہم آپ کو ایک بات کہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے اسرائیل میں، یہ بنیادی طور پر یہودیوں کے خوارج ہیں. یہ کلاسیکل یہودیت پر ایمان نہیں رکھتے. جس طرح اسلام کے اندر بھی خوارج گروہ پیدا ہوئے جو دہشت گرد تھے، چاہے TTP ہو یا القاعدہ ہو یا ابو بکر البغدادی والا ISIS داعش ہو. اسی طرح یہودیت کے اندر بھی جو کلاسیکل یہودیت ہے، اس میں ایک ریاست کا تصور نہیں ہے. وہ کسی صورت میں، دنیا میں آج بھی لاکھوں یہودی ہیں جو اسرائیل کے مخالف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہودیت کے خلاف، یہودیت کے خلاف ایک سازش ہے. اور اسرائیل کے اندر بھی یہ تصادم ابھی چل رہا ہے کہ بہت سارے یہودی ہیں جو اپنے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، کہ اسرائیل کا بھی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ سیکولر کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے یا ایک یہودی کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پہ جو پاورفل ایلیٹ ہے وہاں، جو وہاں حکومت کر رہے ہیں، وہ زائنسٹ لابی جو ہے، ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں ہے، سیمائٹ نہیں ہے. یہ سب کے سب اشک نازی جوز ہیں جو رشیا کے پاس سے یا سینٹرل ایشیا سے اس خطے میں آئے ہیں، اور یہ سارے وائٹس ہیں. آپ نے دیکھا یہ عرب نہیں ہیں، اور یہ سیکولر ہیں، یہ سارے زائنسٹ ہیں. ان کا کوئی عقیدہ مذہب کے ساتھ نہیں ہے، مذہب کو استعمال کر رہے ہیں یہ، لیکن بنیادی طور پر یہودیت کے یہ بدعتی ہیں، یہودیت کے خوارج ہیں. مگر چونکہ نام یہ یہودیت کا لیتے ہیں، لہذا بہرحال ایک یہودی سویلائزیشن کو انہوں نے ہائی جیک ضرور کر لیا، لہذا ان کو ہم یہودی تہذیب ہی کہیں گے. فی الحال پوری دنیا میں
جیسے کہا کہ آج جو تصادم ہو رہا ہے اس میں رشیا اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، وہ آرتھوڈاکس کرسچن سویلائزیشن ہے. یورپ اور امریکہ اب یہ بالکل تباہی کی جانب جا رہا ہے. یہاں کرسچینٹی ختم ہو چکی ہے، کرسچینٹی کا صرف نام رہ گیا، پوپ بھی گلوبلسٹ کے ساتھ شامل ہو گیا ہے جا کے، اور کرسچن ورلڈ کے اندر اب کوئی عیسائیت باقی نہیں رہی، نہ کوئی روحانیت ہے اس میں، نہ کوئی ان کو ہدایت دے سکتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو بیچارے دانتوں سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کرسچن ورلڈ از فنشڈ. اب خاص طور پہ جو نیا عالمی نظام یہ بنانے جا رہے ہیں، اس میں یورپ اور امریکہ یہ سب کے سب بالکل تباہ و برباد کر دی جائیں گے. لیکن جو اصل تصادم اس وقت بلڈ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تقریباً 120-130 سال پیچھے جانا پڑے گا. ہم تھوڑا سا پیچھے سے لے کے آئیں گے تاکہ آج کا تناظر آپ کو سمجھ سکیں. ماضی کا پس منظر جب تک نہ سمجھیں، جب تک آپ ماضی کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ موومنٹ جو کچھ آج دنیا میں تصادم ہو رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے ماضی کی تاریخ میں، پھر آج کے معاملات کو، واقعات کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، آج کی جیو پالیٹکس آپ سمجھ نہیں پائیں گے. اسرائیل ایک نئی عالمی طاقت کے طور پر اب دنیا میں ابھر چکا ہے. جو پوری دنیا میں صہیونی یا یہودی ہیں وہ اب اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ پورے نئے عالمی نظام کو قائم کرنے، مسجد اقصیٰ کو گرانے اور اپنے مسیحا کی آمد کے لیے مکمل تیار ہیں. یہ وہ ایسا تاریخی تصادم ہے کہ جو براہ راست ان کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ جب آخری زمانے کی جنگیں ہوں گی تو یہ اسرائیل کا جو علاقہ ہے، جو فلسطین کا یہ علاقہ ہے، یہاں پر ہر یہودی ہر پتھر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، مسلمان فوجیں یہاں پر اس کو قتل کریں گی، اور آخر میں آ کے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ یہاں پہ دجال بھی نکلے گا اور آخر میں قتل کیا جائے گا انہی جگہوں کے اوپر. تو 1300 سال مسلمان حیران ہوا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فلسطین کے علاقے میں اتنے یہودی آباد ہو جائیں آ کے کہ آخری جنگ ہماری یہودیوں کے ساتھ ہو. یہ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ حدیث مبارک بالکل مستند تھی لہذا خاموش ہو جایا کرتے تھے. تو آج مسلمان دنیا کہاں کھڑی ہے؟ اگر آج آپ پاکستان سے لے کر ترکی تک اور پورے مشرق وسطیٰ کو درمیان میں لیں تو مسلمان دنیا مشرق وسطیٰ میں تو تباہ کی جا چکی ہے. مکمل تباہی جو بڑے بڑے مسلمان ملکوں میں آئی ہے، اور اس کے بعد جو سیاسی انارکی آپ کو مسلم دنیا میں OIC کنٹریز میں یا عرب لیگ میں ملتی ہے، اس کے بعد اسرائیلی تہذیب کو، یہودی سویلائزیشن کو اب مڈل ایسٹ میں مسلم دنیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے. مصر ایک بڑی طاقت تھی لیکن وہ مکمل طور پر ان کے گرفت میں ہے، اور باقی تمام عرب ممالک تباہ کر دیے گئے. عراق، شام بڑے ممالک تھے جو کہ زیادہ خطرہ ہو سکتے تھے اسرائیل کے لیے. اور اب صرف 2 بڑے مسلمان ملک رہ گئے ہیں، ترکی اور پاکستان. انڈونیشیا اور ملیشیا جو ہیں وہ اس اسرائیلی تہذیب کے لیے، اس نئے ورلڈ آرڈر کے لیے ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بہت کنارے پر ہیں، اور جو کچھ مسلم مین لینڈ میں ہو رہا ہے، ہارٹ لینڈ میں ہو رہا ہے، اس میں ان کا اتنا دخل نہیں ہے. اور جہاں تک مسلمان تہذیب کا تعلق ہے، وہ مغرب کی جانب سے ایک جوڈو کرسچن سویلائزیشن اس پر حملہ آور ہو رہی ہے، جو تباہیاں مڈل ایسٹ میں مچی ہیں، اور مشرق سے ہندو سویلائزیشن جو ہے وہ مسلم دنیا کو ہڑپ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، اور سب سے پہلا اس کی راہ میں پاکستان کھڑا ہوا ہے. یہ بات قائد اعظم نے 1946 میں مصر جا کر، وہاں کی تمام مسلم دنیا کے سربراہان اور مفتی اعظم فلسطین بھی اس میں شامل تھے، ان سب کو ایک ہی بات یہ کہی تھی کہ یہ جو ہندو زائنزم کا ایک افریت ہے جو اٹھتا چلا آ رہا ہے، یہ پوری مسلمان دنیا کو ہڑپ کر لے گا، اور اگر اس خطرے کو آپ نے وہاں نہ روکا جہاں اس کو روکنا چاہیے تو آنے والے وقتوں میں یہ پوری مسلم دنیا کے لیے خطرہ بن جائے گا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو ایکسس ہے، اسرائیلی اور انڈین ایکسس، اور اب یہ کوارڈ جو انہوں نے بنایا ہے وہ اسرائیل، انڈیا اور کرسچن سویلائزیشن کو ملا کر انہوں نے انڈو پیسیفک ریجن میں خاص طور پر پاکستان کے خلاف جو انہوں نے یہ ایک نیا محاذ کھڑا کیا ہے، یہ براہ راست پاکستان کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسرائیل کیوں مڈل ایسٹ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے، اور اگلے سٹیپ اس کے کیا ہوں گے؟ جیسے کہا کہ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو 120 سال پیچھے جانا پڑے گا. ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے کیونکہ جب تک تاریخ کے تناظر میں بات نہ کریں آپ کو آج سمجھ نہیں آئے گا. یہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی بات ہے، 1905-1906 کا تقریباً واقعہ ہے. جو زائنسٹ موومنٹ کا سربراہ تھا اس وقت، تھیوڈور ہرزل، وہ شخص ایک یہودی، اس کے ذہن میں یہ خواب پیدا ہوا کہ ہم اسرائیل کی ریاست قائم کریں گے.
یہودی پوری دنیا میں بہت طاقتور اس وقت بھی تھے. بینک آف انگلینڈ تاج برطانیہ پوری دنیا پر اس کا پرچم لہراتا تھا, لیکن تاج برطانیہ کے پیچھے ساری طاقت بینک آف انگلینڈ کی تھی جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھا, روس چائلڈز کے پاس. یہ پرانا مشہور اس کا جملہ ہے کہ گیو می دا منی آف این امپائر اینڈ آئی ڈو ناٹ کیئر ہو میکس دا لاز. کئی سو سال سے جو روس چائلڈ فیملی تھی اور بڑے بڑے یہودی خاندان تھے جو بینکار تھے, بینکرز تھے, وہ پوری دنیا کے معاشی نظام پر قبضہ کر چکے تھے, خاص طور پر تاج برطانیہ اور پھر امریکہ کے. تو تھیوڈور ہرزل زائنسٹ موومنٹ, جس کے اندر تمام بڑے بڑے یہودی شامل تھے, ان کی نمائندگی کرتا ہوا سلطان عبد الحمید کے پاس ترکی میں پہنچا. سلطان عبد الحمید کو یہودیوں نے اس وقت کے لحاظ سے بہت خطیر رقم آفر کی, پیش کی کہ ہم آپ کو یہ رقم دیتے ہیں, آپ فلسطین کا علاقہ ہمیں دے دیجیے. سلطان عبد الحمید ایک غیرت مند مسلمان حکمران تھے. آپ نے جلال میں آ کے اس کو انکار کر دیا اور رد کیا, اور ان کو رسوا کر کے دربار سے نکالا, اور یہ کہا کہ جو مرضی تم قیمت دے دو, یہ مسلمانوں کی امانت ہے, فلسطین کا علاقہ میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. یہ ملاقات جب پہلی دفعہ یہ ڈیلیگیشن آیا تھا سلطان عبد الحمید سے ملنے کے لیے, اس کی ویڈیو بھی اویلیبل ہے, 1906 کی ایک پرانی فلم اویلیبل ہے. سلطان نے شروع میں تو بڑی عزت کی کیونکہ یہودیوں بستے تھے, خلافت عثمانیہ میں یہودی بسا کرتے تھے, لیکن جب ان کی اصل نیت کا پتہ لگا, سلطان نے جلال میں ان کو نکال دیا, اور وہیں سے ان کی خلافت عثمانیہ سے, ان یہودیوں کی خلافت عثمانیہ سے دشمنی شروع ہو گئی. ایک جانب یہ امریکہ پر قبضہ تقریباً اپنا مکمل کر چکے تھے. 1914 میں انہوں نے فیڈرل ریزرو بینک بنایا, یعنی پوری امریکی حکومت ان کے تابع آ گئی اس کے بعد, اور اس پر ہم اکنامک ٹیررزم کے پروگرام میں تفصیلی کر چکے ہیں, جو ہماری اکنامک ٹیررزم کی سیریز ہے کہ کس طرح فیڈرل ریزرو بینک کے ذریعے انہوں نے امریکن اکانومی پر قبضہ کیا, امریکن گورنمنٹ پر قبضہ کیا, اور کس طرح امریکن حکومت سے یہ اختیار لے لیا کہ وہ اپنے کرنسی نوٹ چھاپ سکے. کرنسی نوٹ فیڈرل ریزرو چھاپتا ہے اور قرضے پہ امریکن حکومت کو دیتا ہے, اور وہ سارا قرضہ امریکی قوم پہ چڑھتا ہے. یہ اتنا بڑا ایک تاریخی اکنامک فراڈ کیا گیا, اتنی بڑی فائنینشیل دہشت گردی کی گئی کہ اب امریکہ پہ اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے, 28-30 ٹریلین ڈالر کے, وہ ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں. اب پورا امریکہ جو ہے وہ تباہی کے قریب آ چکا ہے. تو ایک جانب تو انہوں نے, ان یہودیوں نے فیڈرل ریزرو بنا کر دنیا کی اس وقت کی جو سب سے بڑی طاقت تھی امریکہ, اس پر قبضہ کیا, اور دوسری جانب انہوں نے پہلی جنگ عظیم برپا کروائی. پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں انہوں نے پوری دنیا کی نقشہ اور سیاست تبدیل کر دی. جو بڑی بڑی اس وقت کی امپائرز تھیں ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. سب سے بڑھ کر خلافت عثمانیہ کو تباہ کیا. خلافت عثمانیہ کو تباہ کر کے انہوں نے پوری مسلم دنیا کو اس طرح تقسیم کیا کہ ان مغربی طاقتوں نے کاغذ کا ٹکڑا زمین پر رکھ کر اس پر نقشے لگائے, لکیریں کھینچی کہ اب یہ عراق بنے گا, یہ شام بنے گا, یہ سعودی عرب کا حصہ ہے, مسلمان دنیا کو یہ جارڈن ہوگا, یہ یمن ہوگا. باقاعدہ انہوں نے ٹیشو پیپر کے اوپر مسلم دنیا کو تقسیم کیا. اس وقت جو شریف مکہ تھا, جو عرب تھے, یہاں پہ عرب قبائل کی بغاوت کروائی, عرب ریوولٹ کروائی, جس کو اقبال نے بڑی تکلیف سے جس پر کہا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. ترکوں کے خلاف بغاوت کروائی گئی عربوں کی. پھر یہ سعودی عرب کا سارا علاقہ جو تھا یہ آل سعود کو دیا گیا. جارڈن کا علاقہ جو تھا وہ شریف مکہ کے 2 بیٹوں, ایک بیٹے کو جارڈن, ایک بیٹے کو عراق دیا گیا. تو یہ ساری فیملیز جو وہاں بٹھائی گئی تھیں وہ ساری برٹش انٹیلیجنس کی بٹھائی ہوئی تھی. یہ ایک تباہی پوری خلافت عثمانیہ میں انہوں نے برپا کی. دوسرا, یورپ میں انہوں نے ایسٹرو ہنگیرین امپائر تباہ کی, اس کو ختم کر دیا, بالکل نیا یورپ جو ماڈرن یورپ بنا وہ اس کی شکل نکالی. اور پھر رشیا میں انہوں نے زار کی جو حکومت تھی, جو کہ ایک زار کی امپائر تھی, اس کو تباہ برباد کر کے وہاں بولشوک کمیونسٹ ریولوشن لے کر آئے, اور سارے بولشوک بھی یہودی تھے. یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے. اٹ واز اے کمیونسٹ ریولوشن کہنے کو آئیڈیولوجیکلی, لیکن ایکچولی اٹ واز این آئیڈیولوجیکلی جوئش ریولوشن. وہ سارے یہودی تھے, اور وہ بھی اشک نازی یہودی تھے, جس کو کہا کہ وہی یہودی اشک نازی جو ہیں جو اب اسرائیل پر حکومت کر رہے ہیں. ان ساروں نے ایک رشیا کے اوپر قائم کر کے ایک پاور بلاک بنا دیا, ایک کمیونسٹ بلاک ایک طرف, کیپٹلسٹ بلاک ایک طرف, اور پوری دنیا کو انہوں نے اپنے بلاکس میں تقسیم کیا. پہلی جنگ عظیم جیسے ہی ختم ہوئی, یہ امپورٹنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ تاج برطانیہ نے ایک خط لکھا لارڈ روسچائلڈ کو. ایک یہودی بینکر ہے لارڈ روسچائلڈ, اس کو ایک خط لکھا جاتا ہے تاج برطانیہ کی جانب سے, جس کو مشہور بیلفور ڈیکلیریشن کہتے ہیں. لارڈ بیلفور تھا, اس نے خط لکھا تھا, اور اس نے روسچائلڈ سے یہ کہا کہ تاج برطانیہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ریاست اسرائیل قائم کی جائے گی اور فلسطین کا علاقہ آپ کو دے دیا جائے گا. یعنی کمال کی بات ہے. جو مقصد تھا ان کا پہلی جنگ عظیم برپا کرنے کا, وہ فوراً ہی پہلی جنگ عظیم ختم ہوتے ہی, خلافت عثمانیہ کے ٹوٹتے ہی
انہوں نے ظاہر کر دیا باقاعدہ ایک خط لکھ کے, اور وہ خط روسچائلڈز کو لکھا گیا کیونکہ پوری دنیا کے یہودیوں کا سربراہ روسچائلڈ تھا, وہ بڑا بینکر جو جس کو کہا کہ پوری دنیا کا فائنینشیل سسٹم آج بھی یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں. تو لارڈ روسچائلڈ یہ خط ان کو آفیشلی مل گیا, مگر اس کے بعد ان کو اتنی طاقت ابھی بھی ان کے پاس نہیں تھی کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر یہ فلسطین میں آباد کر سکتے. پوری دنیا میں, یورپ میں, امریکہ میں یہودی بڑی, خاص طور پر یورپ میں یہودی بڑے خوشحال تھے, بڑے عافیت اور آرام سے رہا کرتے تھے, صدیوں سے آباد تھے, بڑے مضبوط ان کے بزنس تھے. اور یہ کنونس کرنا کہ یہودیوں کو ہم پوری دنیا سے نکال کر اس فلسطین کے علاقے میں لا کر آباد کریں گے, ان کے لیے آسان نہیں تھا. اس کے لیے ان کو ایک اور جنگ عظیم کی ضرورت تھی جس میں یورپ کو تباہ کیا جائے, لہذا وہ سیکنڈ ورلڈ وار کرائی جاتی. مگر اس کے نتیجے میں یہ ہوا جب یورپ کو انہوں نے تباہ کیا, پورا یورپ آپ دیکھیں گے کس طرح تباہ و برباد کیا کہ وہاں اب کسی انسان کے رہنے کی جگہ نہیں بچی. اور اس وقت انہوں نے یہ جواز بنایا پوری دنیا میں کہ چونکہ یہودیوں پر بڑا ظلم ہوا ہے یورپ میں, 60 لاکھ مارے گئے ہیں, لہٰذا اب عالمی طاقتیں مل کر یہودیوں کو فلسطین میں لا کر آباد کریں. ایک گیم پلان دیکھیں آپ, پہلی جنگ عظیم برپا کی گئی خلافت عثمانیہ کو توڑ کر جگہ صاف کرنے کے لیے, دوسری جنگ عظیم برپا کی گئی یہودیوں کو دنیا سے جمع کر کے اور دنیا کی طاقتوں کو مجبور کرنے کے لیے کہ سارے یہودیوں کو اٹھا کر آپ اسرائیل میں آباد کرنے کا خرچہ بھی دیں. مگر دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کرم یہ فرما دیا کہ تاج برطانیہ اس قدر کمزور ہو گئی کہ وہ ہندوستان پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے قابل نہ رہی. اس کی فوجیں جنگوں میں اتنی تباہ ہوئیں, نتیجتاً جب ہندوستان کے اندر انڈین آرمی نے بغاوت کی 1946 میں, ایک بڑی انڈین نیوی میں میوٹنی ہوئی اور اس کے بعد جگہ جگہ فوج میں بغاوتیں شروع ہو گئیں, اور سبھاش چندر بوس کی جو آرمی جو انہوں نے انڈین نیشنل آرمی بنائی تھی اس کا انفلوئنس انڈین آرمی میں اتنا زیادہ آ گیا کہ انگریزوں کے خلاف ایک کھلم کھلا بغاوتیں شروع ہو گئیں. اور ساتھ ساتھ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جیسی ہستی, علامہ اقبال جیسی ہستی, تحریک پاکستان 1940 میں یہ موومنٹ اور سب کچھ, ساری اسٹریٹجک پلاننگ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ کر رہا تھا. تو عین اسی وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا قیام وجود میں لایا, اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ زہر پیدا ہوا جس کا تریاق اللہ نے پاکستان کو بنایا تھا. اسرائیل کی ریاست پاکستان بننے کے 1-2 سال کے بعد 48 میں وہ بنے, 47 میں ہم بنے, اور اس کے بعد اسرائیلیوں نے آہستہ آہستہ قتل عام کر کے جگہ پہ قبضہ کرنا شروع کیا. اسرائیل دنیا کی واحد سو کالڈ ریاست ہے جس کا کوئی نقشہ ڈیفائنڈ نہیں ہے ابھی بھی. وہ ان کے جھنڈے پہ ضرور بنا ہوا ہے کہ دریائے فرات سے لے کے دریائے نیل تک 2 نیلی لکیریں جو آپ دیکھتے ہیں وہ اس پورے علاقے پر ہم نے اپنی ریاست قائم کرنی, لیکن ویسے آفیشلی ان کا کوئی نقشہ نہیں ہے کیونکہ وہ قبضے کی زمین ہے سارا, یہ سارا مافیا گروپ ہے جو زمینوں پہ فلسطینیوں کے قبضہ کر کے پھیل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 47 میں پاکستان کو بنایا, 48 میں اسرائیل کا وجود ان یہودیوں نے, جس کو اس وقت ہمارے بزرگوں نے, فاؤنڈنگ فادرز نے, قائد اعظم نے اس کو ڈیگر ان دی ہارٹ آف دا مسلمس کہا. علامہ اقبال نے کہا اٹس اے ویسٹرن آؤٹ پوسٹ ایٹ دی گیٹس آف ایٹ دی ایسٹ. یہ ہمارے بزرگ اس خطرے کو سمجھتے تھے کہ اسرائیل کی ریاست اگر ایک دفعہ قائم ہو گئی اور ادھر ہندوتوا ریاست ہوئی تو دونوں کے درمیان یہ مسلم دنیا کو بالکل کچل کے رکھ دیں گے. اور آج ایگزیکٹلی یہی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب سے اسرائیلی ریاست قائم ہوئی, انہوں نے امریکہ کی طاقت کو استعمال کیا پوری مسلم دنیا میں تباہی مچانے کے لیے. اور وہ آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ چاہے عراق ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے وار آن ٹیرر کے نام پہ انہوں نے پوری امریکن پاور کو استعمال کیا, کرسچن ورلڈ کو استعمال کیا, نیٹو کی فورسز کو استعمال کیا مسلم دنیا میں تباہی مچانے کے لیے. کمال کا ذہن, فتنہ گر ذہن ہے ان یہودیوں کا کہ انہوں نے عیسائی دنیا کو استعمال کیا مسلم دنیا کو تباہ کروانے کے لیے, اور ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کیا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے. اب تاریخ کے ایسے موقع پر ہم داخل ہو چکے ہیں کہ جب کانفیڈنس ہو گیا اب اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو, کہ اب ہم براہ راست پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں. مگر پھر بھی ان کو کسی مضبوط بازو کی ضرورت تھی, اور اس کے لیے انہوں نے چائنا پہ انویسٹ کیا. یہ عجیب سی بات لگے گی بہت سارے پاکستانیوں کو, چین ہمارا دوست ہے, چین ہمارا اتحادی ضرور ہے, ہمارا دوست نہیں ہے, نہ ہمارا بھائی ہے, ہمارا اتحادی ہے. ہمارے اس کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں, ہمارا سگا بھائی نہیں ہے وہ, نہ وہ ہمارا ایمان شیئر کرتا ہے نہ ہمارا خون شیئر کرتا ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھے گا. اور اسرائیلیوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے چین کے ساتھ.
اور چین کا جو ماڈل اس وقت ڈکٹیٹوریل ماڈل جو ہے پوری دنیا میں سپر سرویلنس کا، ہائی ٹیکنالوجی کا، وہ ماڈل اسرائیلی چین کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں. پہلے یہ تاج برطانیہ سے چپک گئے تھے جا کے، اس کا خون چوستے رہے، پھر امریکی امپائر کے ساتھ انہوں نے اس کا خون چوسا اور اس کو استعمال کیا پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے. اب یہ چین کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر چکے. مگر اس سے پہلے ان کو مسلم دنیا کے اندر کچھ اور تباہی کرنی ہے. انہوں نے جو مڈل ایسٹ میں جو تباہیاں کی ہیں اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ملٹری تھریٹ ہے اسرائیل کو وہ ختم ہو جائے. وہ ختم ہو چکا. اب ڈی پاپولیٹ کیا جا رہا ہے مڈل ایسٹ کو، جو ہجرت کر کے لاکھوں مہاجر نکالے جا رہے ہیں عراق سے اور شام سے اور مسلمان ملکوں سے. اور اب جو تیسری ویو آئی ہے، یہ جو بایولوجیکل وارفیئر ہے، یہ جو ٹیکے لگا کے مسلم دنیا کو ختم کیا جائے گا. اور چوتھی ویو بالآخر ایک فائنل جنگ کی بھی ہوگی جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے. تو اس وقت جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ دور ایسے مقام پر آ چکا ہے کہ مسلم دنیا کا جو مشرقی دروازہ ہے اس کی حفاظت پاکستان کر رہا ہے اور جو مغربی دروازہ ہے اس کی حفاظت ترکی کے پاس ہے. بیچ میں مسلم دنیا تقریباً ختم ہو چکی ہے. اور اس تہذیبی تصادم میں پاکستان کو یہ ٹکرائیں گے براہ راست بھارت کے ساتھ، اور بھارت کی پشت پناہی پر اسرائیل، امریکہ اور بچی کچی جو یورپ کی طاقتیں ہیں وہ کھڑی ہوں گی. اور اس تصادم کے نتیجے میں اللہ نہ کرے پاکستان کو اگر چوٹ لگتی ہے تو پھر اسرائیل کے لیے آنے والے وقت کے لیے بالکل رستہ صاف ہو جائے گا کہ مسلم دنیا میں کوئی اور ایٹمی طاقت باقی نہیں بچے گی جو اسرائیل کو روک سکے. یہ جو تجزیہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس کو علامہ اقبال آج سے 100 سال پہلے بہت واضح انداز میں بتا چکے ہیں. ایک زمانہ تھا جب دنیا کو کہا جاتا تھا کہ کمیونسٹ بلاک ہے اور کیپٹلسٹ بلاک ہے اور کمیونزم ریئل تھریٹ ہے مغرب کے لیے. اس وقت اقبال نے فرمایا تھا، ابلیس کی مجلس شورا اٹھا کے دیکھیے، ابلیس اپنے مشیروں کو یہ بات واضح کرتا ہے کہ فتنہ فردہ مزدکیت نہیں اسلام ہے، کہ آنے والے دور میں جو ہمیں تھریٹ ہوگا ابلیس کے پورے نظام کو وہ کمیونزم سے نہیں ہوگا، اسلام سے ہوگا. اور اسلام قائد اعظم کے الفاظ میں پاکستان از اے بلوارک آف اسلام، ہم اسلام کا قلعہ ہے. ڈیوڈ بن گورین نے 1948 میں اپنی قوم کو نصیحت کی تھی کہ ہمیں اب عربوں سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں عربوں کے دوستوں سے خطرہ ہے، یعنی اشارہ ان کا پاکستان کی جانب تھا. سیدی رسول اللہ کی احادیث مبارکہ میں بھی جو تمام خوشخبریاں اور بشارتیں آخری دور میں دی گئی ہیں وہ پاکستان کے لیے ہیں. اور ہمارے دشمن ہمارے دین کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہماری احادیث کو زیادہ جانتے ہیں مسلمانوں سے، اور زیادہ ایمان رکھتے ہیں ان پر، ہماری پروفیسیز کو، ہماری پریڈکشنز کو، اور اس کے مطابق وہ پلاننگ کرتے ہیں. حدیث شریف میں ایک درخت کا ذکر کیا گیا کہ تمام پتھر پکاریں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپے ہوئے ہیں، وہ درخت یہودیوں کو بچائے گا. آج اسرائیل پورے اسرائیل کے اندر وہ درخت کثرت سے لگا رہا ہے کیونکہ اس کو سیدی رسول اللہ کی حدیث پر ایمان ہے. تو آج کی جو جیو پالیٹکس ہے، جس طرح بات ہم نے کہی سورہ روم میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر کے تصادم میں مسلمانوں کے لیے راستہ بھی تھا اور تھریٹس بھی تھے. تو آج جو تہذیبی تصادم ہے اس میں پاکستان کو خاص طور پر اپنے دوست اور دشمن کو پہچان کر پوزیشن لینی ہے. اپنے الائنسز ہم نے اس طرح کے اتحادی اس طرح کے بنانے ہیں کہ اس سپر پاور کانفرنٹیشن سناریو جو بلڈ ہو رہا ہے، جو تہذیبی تصادم ہے، کلاش آف سویلائزیشنز ہے، اس کے اندر پاکستان کہاں کھڑا ہے اور اپنا راستہ کیسے نکال سکتا ہے. ہمیں براہ راست تھریٹ ہے مشرق میں ہندو سویلائزیشن سے، مغرب میں ہمیں براہ راست تھریٹ ہے یہودی سویلائزیشن سے. لیکن یہودی تہذیب کرسچن سویلائزیشن کو استعمال کرتی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، مڈل ایسٹ کو، مسلم دنیا کو تباہ کرنے کے لیے. اس وقت اسٹریٹجیکلی ہمارے اتحادی کون بنتے ہیں؟ ہمارا اتحادی آرتھوڈاکس کرسچن سویلائزیشن ہے، رشینز. ہمارے اتحادی چائنیز ہو سکتے ہیں شارٹ ٹرم میں کہہ رہا ہوں، لانگ ٹرم میں نہیں. مگر ہمارے پرماننٹ اتحادی جو ہمارے ساتھ اپنا خون بھی بہائیں گے وہ افغان ہیں، افغان طالبان، اور ترک ہیں، ٹرکس. یہ وہ ایسٹس ہیں کہ جو اس عالمی تصادم کے سناریو میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور پاکستان کو اپنی جیو پالیٹکس، اپنی فورن پالیسی، اپنی ڈیفنس پالیسی اس بنیاد پر بنانی ہے کہ یہ جو اس دور میں ایک مذہب کی بنیاد پر یا نظریے کی بنیاد پر تہذیبی تصادم ہو رہا ہے، اس میں پاکستان اپنی بقا کا راستہ کیسے نکالے گا. دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر طاقت اب چاروں طرف سے گھیرے میں آئی ہوئی ہے.
ہمارے اندر حشاشین کی طرح دہشت گرد اور خوارج بھی موجود ہیں. ہماری سیاسی جماعتوں نے ملک اور قوم کو قومیت، لسانیت، فرقہ واریت اور صوبائیت میں پھاڑ کے رکھ دیا ہے. ہماری کمزور غیر نظریاتی قیادت ہے جو بالکل کنفیوزڈ ہے، اسے کچھ نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہماری طرف چاروں طرف دشمن ہتھیار تیز کر کے ایک آخری حملے کی تیاری کر چکے ہیں. تہذیبوں کا تصادم اب آخری حد پر پہنچ چکا ہے، اور خاص طور پر یہ جو تیسرا تصادم اب شروع ہوا ہونے والا ہے. جیسے کہا کہ پہلی جنگ عظیم انہوں نے برپا کروائی جگہ صاف کروانے کے لیے کہ اسرائیل کی ریاست قائم ہو. دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اسرائیل کو آباد کرنا شروع کیا، اور اب یہ تیسری جنگ عظیم کے بعد یہ اسرائیل کو پھیلانا شروع کریں گے. یہ جو نیا ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر کا نام آپ بار بار سن رہے ہیں، آپ گلوبل ریسیٹ کی بات سن رہے ہیں. یہ جو جنگ اب دنیا میں جنگ عظیم جس کا آغاز ہوا ہے، یہ طبی دہشت گردی سے اس کا آغاز ہوا ہے. اس کی تفصیل ہم بہت بتا چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ ایک طبی دہشت گردی ہے جس کے ذریعے بیماریاں پھیلا کر، پھر ٹیکے پھیلا کر دنیا کو پہلے تباہ و برباد کیا، لاک ڈاؤن کے ذریعے معیشت تباہ کی. پوری دنیا اس وقت ایک عالمی تباہی میں ہے، اسی طرح جس طرح پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں تھی، اس سے زیادہ بڑی خوفناک تباہی. اور اس تباہی کے بعد جو کھنڈر ہوں گے، ان کے اوپر گھمسان کی جنگیں ہوں گی. حدیث شریف میں اس کو فرمایا گیا ہے جنگوں پر جنگیں ہوں گی. ملحمۃ الکبریٰ کی بات کی گئی ہے. تو یہ لازم ہے خاص طور پر پاکستان کی حکومت، ریاست پاک فوج اور ہماری اشرافیہ کے لیے کہ یاد رکھو ایک بات، تم سب کو میں یہ بات کرتا ہوں. پہلے لوگ اپنی دولت ملک سے باہر رکھتے تھے کہ پاکستان ڈوبے گا تو ہم ملک سے باہر نکل جائیں گے. اب تم باہر بھی نہیں جا سکتے. اب جنگ پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے. تم پوری دنیا میں جہاں جاؤ گے، پوری دنیا میں لاک ڈاؤنز ہیں، پوری دنیا میں کرفیوز ہیں، پوری دنیا میں ویکسین پاسپورٹس آ گئے ہیں. جس نے ویکسین لگوائی اس کا بیڑا غرق ویسے ہی ہو جانا ہے. اب نہ تم دنیا میں ٹریول کر سکو گے اس طرح. اب وہ دنیا ختم ہو گئی. جب نیو نارمل کی یہ بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک مختلف دنیا اب آ رہی ہے جس کو خواب و خیال میں آپ تصور نہیں کر سکتے تھے آج سے 2 سال پہلے. لیکن درم بھرم کر کے رکھ دیا اس موجودہ نظام کو. اور ایک جو نیا نظام آنے والا ہے، ایک خوفناک ڈکٹیٹرشپ پوری دنیا میں، جہاں انسانوں کو یہ قید خانوں میں بند کر کے مرغیوں کے دڑبوں میں بند کر دیں گے. اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کو رکھا ہوا تھا فرعونوں نے. یہ فرعون ہیں جو دوبارہ طاقت میں آ رہے ہیں اور پوری دنیا کو اسی طرح بنی اسرائیل کی طرح ذلیل کر کے رکھنا چاہتے ہیں. ان کے مقابلے پہ صرف اسلامی تہذیب ہے جو ان کا مقابلہ کرے. یہ بات بھی سیدی رسول اللہ نے حدیث مبارکہ میں واضح فرما دی تھی کہ مسلمان ہی ان سے تصادم کریں گے. جبھی آخر میں آخری مارکہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہی ہوگا. لہٰذا اب ہم اس دور میں آ چکے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو ہوش و حواس کے ساتھ آنے والی جنگوں کے لیے، آنے والے مشکل وقت کے لیے تیار ہونا ہے. ورنہ اس تہذیبی تصادم میں ہم کچل دیے جائیں گے. جیسے عباسی خلافت کچل دی گئی، جیسے خوارزم شاہ کچل دیے گئے، جیسے ایوبی کچل دیے گئے، جیسے سلجوقی کچل دیے گئے، جیسے عثمانی کچل دیے گئے. بڑی بڑی مسلمان تہذیبیں اپنے آپ کو وقت پہ نہ سنبھالنے کے نتیجے میں آنے والے سیلاب میں رون دی گئی. پاکستانیوں کو ہم بار بار یہ نصیحت کر رہے ہیں، اس پاکستان پر اللہ کا کرم ہے، یہ پاکستانی اپنی خیر منائیں. شام تو اپنا نقشہ موجود ہے اپنی جگہ پہ، لیکن شامیوں کا کیا حال ہوا. یمن تو اپنی جگہ موجود ہے، یمنیوں کا کیا حال ہوا. عراق کا نقشہ تو موجود ہے، لیکن عراق کا کیا حال ہو گیا. لیبیا تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن لیبیا کا کیا حال ہے آج. پاکستان تو رہے گا اپنی جگہ، لیکن یہ 22 کروڑ پاکستانی اللہ سے ڈریں کہ جب فطرت کی تعزیر، جب ہلاکو اور چنگیز اللہ تعالیٰ مودی کی شکل میں یا دوسرے دشمنوں کی شکل میں ان پر نازل کریں، ان کو سزا دینے کے لیے، اس بزدلی، اس بغیرتی، اس حب الدنیا، اس کراہیت الموت کا، جس کا سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا جب اس میں تم مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ کے گریں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر گرتے ہیں. تو اس تہذیبی تصادم میں جو پورا پس منظر ہم نے آپ کو بتایا کہ اب پاکستانیوں کے پاس آخری موقع ہے. ہم پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہیں. ہماری ریاست ایک لٹرلی استغفر اللہ انگریزی میں کہتے ہیں بنانا ریپبلک بن چکی. ایسے میں دشمن دیکھ چکے ہیں ہماری کمزوری، اور ایک بہت بڑی جنگ، لوگ ہمارا طنز اور مذاق اڑاتے ہیں کہ کب آئے گی وہ جنگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ جنگ نہیں آئی ابھی تک. آنی تو ہے، اس سے تم بچ تو نہیں سکو گے. یہ اللہ تمہیں تیاری کا وقت دے رہا ہے. پاکستان کے حکمرانوں کو، مسلح افواج کو، پاکستانی قوم کو ایک دفعہ پھر ہم یہ بات کہیں گے
کہ جو عالمی تصادم اب بن چکا ہے، اگر آپ نے پاکستان کو وہ جگہ نہ دلائی جو اس کے لیے پاکستان بنا تھا، ہمیں اللہ نے بنایا تھا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، ہمارے نصیب میں یہ ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، لیکن وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جن سے اللہ یہ کام لے گا؟ ان کو تلاش کیا جا رہا ہے، فطرت تلاش کر رہی ہے، قدرت تلاش کر رہی ہے، جس طرح ارطغرل کو تلاش کر رہی تھی اس پورے تصادم میں، پوری قیامت مچی ہوئی مسلم دنیا میں، اس کے اندر اللہ بچا بچا کے اس مجاہد کو رکھ رہا تھا کہ جس سے آگے جا کے اللہ نے کام لینا تھا۔ تمام اللہ کے فقراء اور اولیاء اور اللہ کے نیک بندے اور بابے اس پر زور لگا رہے تھے کہ کام اس سے لیا جائے گا، کام تو لیا جائے گا اس پاکستان سے، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے بھی ہوں گے، کیونکہ اس پر سایہ خدا ذوالجلال اور سایہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پاکستان میں ڈنڈے والی سرکار بھی آئے گی، وہ مجاہد بھی آئیں گے کہ جو اللہ کے اس دین کو اور حکم کو نافذ کریں گے، جو غزوہ ہند کریں گے، جو دہلی فتح کریں گے، اور بعد میں جا کر یہ بیت المقدس شریف کو بھی آزاد کروائیں گے۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے یہ ہو کر رہے گا، لیکن پاکستانی قوم بہت اچھی طرح جان لے کہ جو اس تقدیر کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، اللہ اس کو رسوا کر کے رون دے گا، جیسے ان بغدادیوں کو اور ان خوارزم شاہیوں کو اور ان صلیبیوں ان ایوبی ریاست والوں کو اور خوارزم شاہ والوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، جو اللہ کے مزاج کو نہ سمجھ سکے وقت پر۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت زیادہ وقت اب نہیں ہے ہمارے پاس، آنکھوں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو عالمی تصادم ہونے جا رہے ہیں، اس کے اندر ایک فیصلہ کن جنگ پوری دنیا میں مسلط ہو چکی ہے، اور اس کا عسکری بازو، ایک عسکری ملٹری کلیش اس کا، فی الحال تو بایو میڈیکل ٹیررزم ہے، اس وقت تو طبی دہشت گردی، معیشت تباہ کی جا رہی ہے، اکنامک ٹیررزم ہے، لیکن بالآخر ان سب کے نتیجے میں یہ ایک خوفناک فیصلہ کن عسکری جنگ کی طرف بھی بات جا رہی ہے۔ پاکستانی قوم اس کی تیاری کرے، یہ تمہارا نصیب ہے، اللہ نے تمہیں عزت دی ہوئی ہے، اس عزت کو انکار نہ کرو ورنہ بڑے رسوا کیے جاؤ گے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہو کر رسوائی قبول نہ کر لینا۔ اللہ نے مومن کے لیے صرف دو راستے رکھے ہیں، سعادت کی زندگی ہے یا شہادت کی موت ہے، یا وہ غازی ہوگا یا وہ شہید ہوگا۔ اللہ ہم کو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا محافظ بنائے، غزوہ ہند میں شریک کرے، اگر ہمیں شہید کرتا ہے تو غزوہ ہند کے شہداء میں شامل فرمائے، ورنہ ہمارے ہاتھوں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو رسوا کروائے۔ یہ نصیب پاکستانی قوم اور پاک فوج کا ہے، جتنا جلدی وہ اس کو قبول کر لیں گے اتنی ہی خیر ہوگی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر و مالک ہو۔